نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ روحانی سفر کو احسن طریقے سے طے کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک نسبت کا تعلق پانے کے لیے جن چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے ان کے اندر ایک کام ہمارے لیے نظروں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اپنی نظر کو حرام جگہ پر پڑنے سے روکنا، اس کی حفاظت کرنا، اور نظر کی حفاظت حرام چیزوں پر پڑنے سے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے روحانیت کا یہ جو سفر ہے، اللہ رب العزت کی محبت، معرفت کا، اخلاص کامل کا، تزکیہ نفس کا، یہ جو سفر ہے نظر کی حفاظت کر لینے سے یہ سالوں کا جو سفر ہے اللہ کے فضل و کرم سے مہینوں میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان ذکر، اذکار، مراقبے، اعمال، تہجد، قرآن کی تلاوت، لمبے لمبے ورد، وظیفے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو انسان سال ہا سال بھی محنت کرتا رہے، ساری زندگی بھی محنت کرتا رہے، اللہ رب العزت کی محبت کا، وصل و قرب کا یہ جو سفر ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ انسان بد نظری کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے یہ نظر کی حرام جگہ پر پڑنے سے حفاظت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے انسان کا جو روحانی سفر ہے، سلسلے کی نسبت کو حاصل کرنے کا جو روحانی سفر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد طے ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس میں کمی ہو تو یہ سفر ساری زندگی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو نظر کی حفاظت ہے، ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے کچھ انعامات بھی ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا انعام نظر کی حفاظت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور نہ دیکھنے کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی نظر کی اس حفاظت کرنے کی برکت سے ایسا شخص، مرد عورت، اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قلب کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دے۔ اور ہمارے مشائخ نے دوسرا انعام نظر کی حفاظت کرنے کا یہ لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں سے قریب ہوتا ہوں، اور اپنی نظر کو غیر محرم پر پڑنے سے بچانے میں، حرام پر پڑنے سے بچانے میں، جو دل کی آرزو ٹوٹنے سے جو دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل پر ایک آرا چلتا ہے، تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور نظر کی حفاظت کرنے سے اللہ پاک کا جو قرب انسانوں کو، مرد کو، عورت کو حاصل ہوتا ہے، ہزاروں نوافل اور تہجدیں اور ذکر اذکار اس قرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے یہ کہا ہے نا کہ میں قدا میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ تو یعنی اپنے جو نظر کو بچانے کی برکت سے انسان کے دل کے اندر جو انوارات پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو بیان میں نہیں آ سکتے۔ تو تیسرا انعام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کے مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شہادت معنوی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ بعض اولیاء اللہ بھی اس فضیلت میں نا، شہادت کی فضیلت میں شہداء کے نا شریک ہوتے ہیں۔ تو نفس کے مجاہدے میں مرنے والا اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کی جو ایک اس کے اندر تڑپ تھی، اور اس تڑپ کے نتیجے میں نفس پر جو آرے چلتے تھے، جو طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑتا تھا، تو ایسی صورت میں بھی انسان ایسا اللہ کا بندی، اللہ کا بندہ بعداً شہید سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام نظر کی حفاظت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کی غیر محرم سے حفاظت کرتا ہے تو دل کے اندر ایک غم سا پیدا ہوتا ہے، ایک حزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حزن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کا راستہ اتنی تیزی سے طے ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک سالک اپنی نظر کو بار بار بچاتا ہے نا، تو نفس کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ تو اس غم کی برکت سے، اس مجاہدے کی برکت سے انسان کا جو سلسلے کا روحانی سلوک ہے وہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اور پانچواں انعام نظر کی حفاظت کا اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ملتا ہے کہ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی نا، تو کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یعنی اس پہاڑ نے پھٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یعنی زبان حال سے اس نے یہ عرض کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ تو جب ایک مومن بندہ اور ایک مومن بندی، ایک مومن مرد اور مومن عورت جب اپنی آنکھوں کو بار بار بچاتے ہیں، غلط جگہ پہ پڑنے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس حفاظت کی وجہ سے نا بہت زیادہ انسان کو نا مشقت ہوتی ہے، اور قلب کو بھی جب انسان اس تصور سے، خیال سے جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہونے سے روکتا ہے نا، تو نفس کے اوپر یہ جو عمل ہے نا یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے، نفس کو اس کی نا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب یہ مجاہدہ کرتا ہے نا انسان، تو دل اس مجاہدے کے صدمے کی وجہ سے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب انسان کا دل نظر کی حفاظت کے مجاہدے کی برکت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو گویا اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جو نور ہے وہ قلب کے اندر بہت زیادہ گہرائی تک داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو اور ایسا شخص پھر جس کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے وہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو چھٹا انعام مومن کو یہ ملتا ہے کہ جیسے کافر کے ساتھ جنگ ہوئی، کافر کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو کافر کی تلوار سے تو ایک مرتبہ شہادت ہو جاتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے اور مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نفس کا یہ جو مجاہدہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانی سے بچانا، حرام سے بچانا، اور خاص طور پر اس میں جو نظر کی حفاظت کا جو مجاہدہ ہے، اس میں انسان کو زندگی کے آخری سانس تک ان مجاہدات کے اندر نا زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے جہاد کو جہاد اصغر فرمایا، اور نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر فرمایا۔ تو جہاد اکبر میں جب کافر کی تلوار سے مومن شہید ہوتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ دنیا کے لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، اس پہ جو زخم آئے وہ دنیا کے لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن نفس کی خواہشات کی گردن پر جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تلوار سے جو ضرب لگاتا ہے نا، تو یہ پھر عمر بھر ساری زندگی کے لیے یہ روزانہ کے اعتبار سے شہادت ہوتی رہتی ہے، صبح کو شہادت ہوتی ہے، شام کو بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو معنوی شہادت ہے نا یہ ساری زندگی ہوتی رہتی ہے، اور اس معنوی شہادت کے نتیجے میں جو انسان کے قلب کی تمناؤں کا جو خون ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو اور یعنی یہ کہ تمام عمر انسان کے یہ جو روحانی جو زخم ہوتے ہیں نا، یہ اگرچہ مخلوق کو تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہمارا بندہ بندی ہے یہ مجھے راضی کرنے کے لیے کس طرح سے اپنی تمناؤں کا، خواہشات کا، آرزوؤں کا خون پی رہا ہے، اور زخم پر زخم جو ہے نا وہ دل پہ کھا رہا ہے۔ تو ساتواں انعام نظر کی حفاظت کا یہ ہوتا ہے
کہ زندگی بھر کے اس نظر کی حفاظت کے مجاہدے کی برکت سے نا انسان کا جو دل ہے وہ ٹوٹا ہوا رہتا ہے، اور اس غم زدہ اور ٹوٹے ہوئے دل سے جب انسان دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو ایسی دعاؤں میں، ایسی مناجات میں، ایسے اعمال میں نا انسان کو ایک خاص لذت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا عطا ہوتی ہے، اور نظر کی حفاظت کرنے والے کے کلام کے اندر، اس کے بیان کے اندر، تقریر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اعلیٰ درجے کی اللہ پاک نا تاثیر عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایسی حالت میں جب انسان نظر کی حفاظت ساری زندگی کرتے ہوئے جب انسان دعا کرتا ہے نا، تو ایسی دعا کے درمیان پھر جو ہے نا وہ کوئی بھی حجابات نہیں رہتے۔ تو اس لیے بھائی ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر نا نظروں کی حفاظت کے یہ کچھ انعامات لکھے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نظر کی جتنی زیادہ حفاظت کریں گے نا، تو ہمارا جو دل ہے اتنا زیادہ نورانی ہوگا، اور جتنا زیادہ ہم اپنی نظر کو آزاد چھوڑیں گے اتنا زیادہ جو ہمارا دل ہے وہ آلودہ اور ناپاک ہوگا۔ تو اس لیے روحانیت کا جو سفر ہے، اس سفر کے اندر نظر کی حفاظت اعلیٰ درجے میں کرنا، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ تھوڑے اعمال، تھوڑے ذکر اذکار کی برکت سے انسان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ پاک بھی ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔